معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 6 پیش خدمت ہے، اور انشاءاللہ یہ جہاں ختم ہوگا تو اگلی ویڈیو وہاں سے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ نبوت کی ابتدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا بیشتر وقت اپنی قوم میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ لوگوں کے اندر محبت و الفت پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بعض عادات بالکل پسند نہ تھی، مثلا بتوں کی عبادت کرنا، شراب نوشی اور قمار بازی وغیرہ۔ قوم کی گمراہی ہمیشہ آپ پر شاق گزرتی۔ آپ بری عادات میں مبتلا لوگوں سے ہمیشہ دور رہتے، قدر امکان خلوت نشینی کی راہ ڈھونڈتے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل نور میں خلوت نشینی کی، جو غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ جبل نور مکہ مکرمہ سے 3 میل کی مسافت پر ہے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ رمضان کا مہینہ آپ ہمیشہ غار حرا میں گزارتے اور دین ابراہیمی کے مطابق عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ آپ کی عزلت نشینی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بار گراں کے لیے تیار کر رہا تھا جو اسلام کی صورت میں آپ پر ڈالا جانے والا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور و غل اور لوگوں کے ہم و غم سے کنارہ کش ہو کر عبادت الہی میں مشغول رہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کا رخ بدلنے اور تاریخ کا رخ موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب غار حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے مشرف کیا اور جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ کے پاس تشریف لائے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو سوموار کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی۔ قمری حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے
اور تقریباً اتنی ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس قوت سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ سورہ علق آیت 1-3۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔ آپ شدید گھبراہٹ کے عالم میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اوڑھا دی یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا قطعاً نہیں، قسم ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تئی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔